میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، عمران بیت المقدسی خراب و یثرب، یہاں سے اگر میں شروع کروں کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوئی۔ آج یہ جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہود کی طرف سے ہیں۔ یہ پورے یہودی اسرائیل کی طرف ہجرت کر کے جا چکے، تقریباً 1920 سے ان کی ہجرتیں چالو ہو گئی ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں یہودی تھے ان کو زبردستی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، جبکہ اسرائیل کوئی ایک کنٹری نہیں تھی، فلسطین تھا، یہ عرب کا ایک حصہ تھا۔ یہ سب ہجرت کر کر کے جاتے رہے۔ شروع میں صرف 4000 یہودی گئے تھے، آج بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی۔ اب وہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرار یہ پاس کروایا پورا انٹرنیشنل طریقے سے UN میں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہے اسے بالکلیہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے خاندان سمیت اسرائیل ہجرت کر سکتا ہے، اس کی اپنی وہ زمین ہوگی۔ تو انہوں نے یہ قرار پاس کروایا ہے اور پورے یہودی جمع ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے علاقے سے بڑھتے 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 آج وہ اس بیت المقدس تک پہنچ گئے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی، عروج کی آسمانوں کی طرف، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس بیت المقدس تک آ گئے۔ یروشلم پہلے تو یہ تل ابیب میں ان کا کیپٹل ہوتا تھا، وہاں سے یہ حکومت کرتے تھے، لیکن آپ پچھلے چند سالوں میں آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آ کر کے اپنی ایمبیسی کو، اپنے سفارت خانے کو منتقل کر کے یروشلم میں رکھ دیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل کا کیپٹل اب بیت المقدس ہے، یعنی یروشلم ہے، جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ پورے طور پر اس کو اپنے انڈر میں کریں گے بیت المقدس کو۔ ان کا پلان یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں مسجد یہ قبۃ الصخرہ جو پیلا گنبد آپ کو نظر آتا ہے، اس کو شہید کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہوئی وہ عمارت، جس کو بعد میں کئی لوگوں نے آ کر کے ظالموں نے ختم کر دیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہودی آج بھی یہ عہد کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم واپس اس زمین پر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے، جس کو اب وہ اگر بنائیں گے تو یہ ان کا بنانا تیسری مرتبہ ہوگا۔ 2 مرتبہ وہ عمارت ختم کی گئی ہے، اب یہ تیسری مرتبہ بنائیں گے، اسی لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تیسری مرتبہ اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ بنائیں گے، اس کو آباد کریں گے۔ آبادی سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی اگر آپ جائیں گے بیت المقدس کے ارد گرد، اللہ کی پناہ ان ظالموں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے، کئی بازار ایسے ہیں جو 20 25 سال سے بند ہیں، مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، کرفیو نافذ ہے، وہ مسلمانوں کے ہیں، اور ان کو قتل کرنا، مارنا، ختم کرنا، انہیں ڈرانا، یہ روز کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی ساری زمینیں یہ لوگ ہڑپ لیں گے مسلمانوں کی، اور اپنی آبادیاں وہاں پر تیزی سے یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور بغیر اجازت کے یہ پورے فلسطین میں غزہ پٹی تک آ چکے، اور پھر وہاں سے اپنی آبادیاں، اپنی یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، اور پھر پکنک پوائنٹس بنا رہے ہیں۔ تو اسی کو حدیث پاک میں یوں سمجھتا ہوں، عمران المقدسی یعنی بیت المقدس کی آبادی، وہاں ایسا آباد کریں گے۔ یہ آبادی یہودیوں کا احتلال، یعنی ان کی حکومت مدینہ طیبہ کو ویران کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود وہ لوگ احترام نہ کریں، یا پھر نمازوں سے غافل ہوں گے، یا تو پھر سارے دنیا اور مال وغیرہ میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے مدینہ کی ویرانی۔ مدینہ کی ویرانی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دی جائیں گی، بلکہ عبادات سے ویران کیا جا سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ دونوں علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ اس طرف بیت المقدس کی آبادی شروع کر رکھا ان یہودیوں نے۔ اب آپ ادھر دیکھیں تو مسجد نبوی پوری مقفل ہے، لاک ہے، لوگوں کو داخل ہونے تک کی آج اجازت نہیں ہے۔ کئی نمازیں گزر گئیں، کئی جمعہ اور کئی خطبے۔
کہ لوگ ایک وائرس کے ڈر سے مسجد نبوی کے قریب نہیں آ رہے ہیں، بلکہ انہیں روکا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آنے سے۔ دوسری چیز، اس کے بعد ہی یہ فرمایا گیا کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک ایسی بڑی جنگ جو آج تک نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ کی جگہ ملک شام حلب کے پاس ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور دیگر جو حدیثیں ہیں اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی فرمائیں گے۔ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی یہ پیدا ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں امام مہدی کے آنے کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اولاد میں آخر زمانے میں میرے نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا، پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور ان کی صفات بھی یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی صورت رکھتے ہوں گے۔ اقن الانفی، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سیدھی کھڑی ناک والے ہوں گے، خوبصورت شبی ہوگی، اور ان کے بال گھنگریالو ہوں گے، اور ان کی تمام اوصاف بتائے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ اب وہ کہاں سے نکلیں گے، کہاں آئیں گے، اس کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا مدینہ طیبہ سے، لیکن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب امام مہدی کب آئیں گے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دوں۔ ایک حدیث میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ ثم لا یصیر الی واحد منہ۔ اس حدیث کو بہت توجہ سے سنیں آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، اس خزانے کے لیے 3 لوگ لڑیں گے آپس میں، اور تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ ایک تخت کے لیے، ایک سلطنت کے لیے 3 لوگ لڑیں گے، اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، اور یہ خزانہ تینوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی حدیث، بخاری اور مسلم نے اس کو صحیح فرمایا ہے، یعنی ان کی شرطوں پر ہے۔ اب یہ حدیث کے مطابق میں نے جو دیکھا زمانے کے حالات میں، آج جو عرب ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کے متعلق یہ لوگ لڑیں گے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ تو ابن کثیر کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہوا کنز الکعبۃ۔ انہوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کون سا خزانہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والوں سے جو مال جمع ہوتا ہے وہی خزانہ ہے، حجاج کا، معتمرین کا، بلکہ کئی 100 کروڑ، کئی 1000 کروڑ کا یہ خزانہ ہے جو صرف اور صرف حاجیوں سے سعودی عرب کو ملتا ہے۔ اب اسی خزانے کے متعلق لڑیں گے، 3 لوگ لڑیں گے، اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں ملے گا۔ میں یہ حتمی طور پر نہیں کہتا کہ آج ہی ہونے والا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے، اس کے تخت کے دعوے دار آج بھی 3 لوگ ہیں۔ آج جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، یہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اب کچھ کام کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بیٹے نے زبردستی تخت ہتھیا لیا ہے، اور اس سے پہلے جو کراؤن پرنس تھے، ان 2 لوگ تھے، دونوں کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ولی عہد تھے۔ کراؤن پرنس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ تو پہلے ایک شخص تھا، اس کو ہٹایا گیا، پھر محمد بن نائف غالباً اس کو رکھا گیا، اس کو بھی ہٹایا، اب پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے اندر کی بھوک مری نہیں ہوگی تخت کی، ان کے اندر کی لالچ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوگی، وہ آگ تو بھڑک رہی ہے تخت کو حاصل کرنے کی۔ ابھی حالات یہ بتاتے ہیں عرب کے، سعودی عرب کے، کہ خاندانی بغاوت بہت زوروں پر ہے۔ اس نے اپنے ہی جو ولی عہد ہے بھی فی الحال کراؤن پرنس ہے، اپنے ہی بھائیوں کو قید میں رکھا ہے، کئی علماء کو قید کیا ہے جو اس کے خلاف بولے۔ تو بہرحال یہ آگ بھڑکے گی، جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراً بعد
ایک بھونچال آئے گا، اور چونکہ اب تک میں نے 3 لوگوں کا ایک تخت کے لیے لڑنا تاریخ میں اس طرح سے مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس بار اتفاق سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اب 3 دعوے دار اسی خاندان میں موجود ہیں کہ ہم اس تخت پر قابض ہوں گے۔ اب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ، تمہارے خزانے کے لیے 3 لوگ آپس میں لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ تقریباً آپ دیکھیں گے یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہیں۔ ثم لا يصير الى واحد منهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے، اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے ہوگی حدیث پاک، اور اگر پھر یہ قابض ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کسی اور 3 لوگوں کے متعلق یہ حدیث ہوگی۔ بہرحال اب یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا، امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ قحط سالی عام ہو جائے گی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ادھر ادھر سے دھسے گی۔ تو یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں۔ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنوں میں مست ہیں۔ ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے، وہی ہے ان کی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسرائیل میں اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار، ہتھیار، بندوق، گولی بارود سے ہی ہوں گی۔ جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن، یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہیں، جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے تو بم گرانے سے تو بہتر ہے۔ لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی دنیا نے، ترقی یافتہ دنیا ہے، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے حملے کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش لیس کر کے قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد ابھی ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے۔ اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے، مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری زیادہ ہو جائے گی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، اب یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہود ہی بتائے گئے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ امام مہدی الملحمۃ الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے، اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی یہ اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔
اب ملحمۃ الکبریٰ جیسی ختم ہوگی، یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ، یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا، اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کے فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے، اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ عالم۔ بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب اندازہ کرو، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا، تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی، تیسری چیز یہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ کا ہونا، چوتھی چیز فتح قسطنطنیہ استنبول کی فتح، پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک کے بعد دیگرے، یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیت گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے، تب آئیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہ اس زمانے میں آئیں۔ کاش ہمیں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم دور دور تک دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی قائد نظر نہیں آتا، ہمارا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے۔ اب صرف اور صرف مجھے لگتا ہے، دیکھیں اب وہ مجدد کا زمانہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مومنین نے، اکثر لوگوں نے اپنا مجدد تسلیم کیا۔ ان کا زمانہ بیت کر 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اب تک لوگوں نے پھر کسی مجدد پر اتفاق نہیں کیا۔ ہوں گے ضرور، لیکن اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے کثیر لوگوں کے لیے کوئی ایک تجدیدی کارنامہ کرنے والا
ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہی ہوں گے، امام مہدی ہی کی شکل میں، جو پوری تمام تر فتنوں اور موجودہ اختلافات کو ختم فرما کر ہمیں امت مصطفیٰ کی وحدت اور ساری صفوں کو آپ ترتیب دیں گے۔ وہی شاید زمانے کا بھی انتظار باقی ہے۔ میرے عزیزو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائیں گے اس وقت ان کی بھی دشمنی کی جائے گی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ بعض لوگ رمضان کے آتے ہی یہ بحث بھی شروع کرتے ہیں۔ مجھے آج ہی ایک میسیج یہ بھی آیا کہ ترکی کے ایک شیخ ہیں، انہوں نے کہا یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ معمولی رمضان نہیں ہے، یہ امام مہدی کے ظہور کی علامات دکھا رہا ہے۔ بہرحال امام مہدی کے ظہور کی علامات انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دیکھا ہوگا۔ میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور وہ علامات جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی ہیں وہ رمضان المبارک میں، اور خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہوگا اور ہر طرف سے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب یہ یہ خانہ کعبہ کے حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے اس دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائیں گے اور موجودہ لوگ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ طواف سے ہی انہوں نے روک رکھا ہے، پورے خانہ کعبہ کو سیل کر کے رکھا ہے، مختصر لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ جب امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کھلا ہوگا اور لوگ کثرت سے طواف میں ہوں گے، تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں اسی رمضان کو رکھا ہے تو ہم تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے تعریف فرمائی ہے کہ وہ میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم تو اس مہدی کے